الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ وقال تعالى في مكان آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد عزتمی خواہم خدا را خدایا عزت و عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد نہیں کریں گے بندے استغفر اللہ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات دی ای مبارک تقریب دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اے نکاح دی مبارک تقریب ہے اکثر لوگ سمجھیں نکاح کرنا صرف دنیا دا کم ہے لیکن میرے بھائیوں اج یہ سبق پکا کے ونجنے نکاح کرنا صرف دنیا دا کم نہیں بلکہ یہ دین دا بھی کم ہے نکاح دا حکم اللہ پاک نے دیتے خدا کو منن والے بندے نکاح کر رہے ہیں لیکن دینی اصول سامنے رکھیں نکاح جہاں 5 غرضہ ہیں اگر 5 غرضہ سامنے ہوئے بندہ نیت کرے کو نکاح دے ہوتے عبادت دا ثواب مل دے کتنے غرضہ ہیں علیہ دنی میں جلدی علاؤ تو کو گرمی تھئی بیٹھی ہے دعا دا ٹائم قریب ہے بس پہلی غرض یہ ہے نکاح تاؤں کریں دے ہیں کہ نکاح کرنا اللہ پاک دا حکم ہے بادشاہ قرآن مجید ہی فرمائے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ نکاح کرو یہ پہلی غرض دوسری غرض یہ ہے کہ نکاح کرنا نبی علیہ السلام دی دائمی سنت ہے بلکہ سارے نبی نے شاجہ کی تن ہر پیغمبر نے شادی فرمائیے 2 پیغمبر ایسے آئے انہیں نکاح نہیں کیتا کتنے ایک یحییٰ علیہ السلام ایک عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے اندر اللہ پاک نے یہ صفت رکھی کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو شادی کرنے کا موقع نہیں ملیا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے حضرت عیسیٰ آسمان تے موجود ہیں قیامت دے قریب تشریف گھنا سن زمین تے نازل تھی سن دجال دے خلاف جہاد کرے سن
جلے فارغ تھی سن حج عمرہ کرے سن پیچھے میں محمد دے مدینے آسن میری قبر شریف تے آسن میں محمد کو سلام کرے سن میں عیسیٰ دے سلام دا جواب دے سان پوری توجہ کرواؤ گال مختصر رہے لیکن میں نظریاتی بندہ ہاں نظریے دی گل نال نال چلتی پئی آپ نے فرمائے حضرت عیسیٰ آسن ضرور بالضرور آسن لیاتین قبری میری قبر تے آسن حتیٰ یسلم علیہ حتیٰ کہ میں کو سلام کرے سن ولا اردن علیہ میں محمد عیسیٰ دے سلام دا جواب دے سن اتھو معلوم تھی دے کہ انبیاء دی حیات والے عقیدے تے دو نبی تصدیق فرمے دے پائیں ایک نبی سلام کرے نہ پائے یا نبی سلام دا جواب دینا کچھ سمجھ آئیے اسا نبی علیہ السلام دی حیات پاک دے قائل ہے سارا نبی علیہ السلام بلکہ سارے انبیاء اپنے مبارک قبور دے اندر زندہ ہے جرا اتھا ون کے سلام عرض کرے حضرت نبی علیہ السلام بنفس نفیس آپ سن دے بھی ہیں جواب بھی ارشاد فرمیندن جگہ اے عقیدہ نہیں اور سننی نہیں سمجھ آئیے پیچھے نبی علیہ السلام فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ شادی کرے میں شادی دا واز بیٹھا کرے اور انہیں دی شادی حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم میں تھی سی اللہ تعالیٰ انہیں کو بچے بھی عطا فرمے سی حضرت عیسیٰ 40 یا 45 سال تقریباً زمین تے راسن پیچھے انہیں دی وفات تھی سی جلے وہ فوت تھی ویسن نبی سے فرمائے میرے مقبرے دفن تھی سن جلے قیامت نہیں آسی انا و عیسیٰ بن مریم انا و عیسیٰ بن مریم اقومو بین ابی بکر و عمر میں تا عیسیٰ بن مریم قیامت والے نمہار ابو بکر عمر دے درمیان جو کھڑے تھی سو کچھ سمجھ آئیے تو معلوم تھی دے سارے نبی شادی کی اور سارے نبی علیہ السلام نے نکاح دا حکم بھی فرمائے کہ نکاح کرو اور نکاح کیتے بھی ہیں صحیح نے 11 شادیاں فرمائے ہیں کتنا نبی علیہ السلام جا 4 صاحبزادہ ہن صحیح نے 4 دی شادی فرمائیے نبی صحیح دے 3 داماد ہن حضرت ابو العاص حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نکاح کرنا نبی دی سنت ہے پر میں عرض کیتے دائمی سنت ہے کتنا گردہ تھی گا تو نہیں توجہ چاولے آنے پاس پہلی غرض یہ ہے کہ نکاح اللہ دا حکم ایسا حکم پورا پہلے دوسری غرض یہ ہے کہ سونے نبی دی سنت کتنا غرض تھی گا تیجی نکاح دی غرض یہ ہے کہ نکاح کرو تاکہ نظر پاک تھی ونجے نکاح شادی نال بندے دی نظر پاک تھی ونجے کتنا غرض تھی گا چوتھی غرض یہ ہے کہ نکاح کرن نال بندے دی عزت محفوظ تھی ونجے نکاح تو بغیر عزت محفوظ نہیں تھی بندہ پاک نہیں رہ سکتا جب تک بندہ شادی نہ کرے عیسائی مذہب دے اندر نکاح کرنا عیب ہے اسلام دے اندر شادی کرنا یہ بڑی عظمت دی بات ہے بڑی برکت دی بات ہے بڑی سعادت ہے عیسائی دا جرا پادری انہیں دا مذہبی رہنما چرچ باندھے وہ پوری زندگی شادی نہیں کرے وہ آدر بندہ شادی کرے تو بندہ پلیت تھی وے تو انہیں دا مذہبی رہنما نکاح نہیں کریں دا شادی نہیں کریں دا نتیجہ نکل دے شادی نہیں کریں دا لیکن وہ چرچ آمن والی کوئی زنانی اون کنے محفوظ نہیں رہ دی اس طرح برباد کریں نہ رہے دے یہ اللہ نے سب کو سچا دین عطا کیتے تے دین جا برکتہ ہی عطا اکو الحمدللہ کتنا غردہ تھی گا بولے نہیں بے
پنجویں گھر دے ہے کہ نکاح کرو اللہ اولاد عطا کر رہے. یہ نکاح دے اغراض ہی شامل ہے. آج کل لوگ آدن زیادہ بچے پیدا نہ کرو بکھے مر ویسو. اللہ دے بندے جرا خدا اولاد دیں دے اور رزق بھی عطا کرے. نبی علیہ السلام فرمائے تزوج الولود الودودا، محبت کرن والی تے زیادہ بچے پیدا کرن والی عورت نال شادی کرو تو اولاد زیادہ ہو سی، میری امت زیادہ تھی سی. میدان قیامت کے اندر میں محمد اپنی امت کی کثرت تے فخر کرے سا. قیامت والا ہار جنتی جنت کے اندر جنتی لوگ ہیں جلے صفحہ پڑھ سن. ترمذی دی حدیثی چے 120 صفحہ پڑھ سن. کتنا پتہ نہیں کتنی وڈی صف ہو سی جو سارے جہان جا صفحہ پڑھ سن تے کل صفحہ ہو سن 120. نبی علیہ السلام فرمائے 120 صفحے وچوں 80 صفحہ صرف میری امت جا ہو سی. لوگوں دی اولاد ہو سی تو نبی دی امت زیادہ تھی. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. یہ نکاح دے اغراض بھی شامل ہے. اللہ سب کو نیک اولاد نصیب کر رہے ہیں. اچھا میں نویا دے جنہیں ویلے یہ 5 چیزاں بندے دے سامنے ہومن بندہ شادی کر رہے اللہ دا حکم سمجھ کے کر رہے، شادی کر رہے نبی دی سنت سمجھ کے کر رہے، شادی کر رہے نظر کو پاک کرن واسطے کر رہے، شادی کر رہے عزت محفوظ کرن واسطے کر رہے، شادی کر رہے اولاد واسطے کر رہے. جنہیں ویلے 5 چیزاں سامنے ہومن بندہ ارادہ کر رہے تے شریعت دے مطابق شادی کر رہے پیچھے ہوتا نکاح عبادت بنوے دے ان کو نکاح تے اجر مل دے. ساڑھے اکابر علماء وچوں میرے دادا استاد ہن حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہیں ایک بڑی عجیب گل فرمائیے. انہیں فرمائے انسان جری بھی عبادت کرے دے وہ وقتی ہو دیئے عبادت ہو دیئے ثواب مل دے عبادت ختم ثواب ختم. لیکن 2 عبادتاں دائمی ہیں. 2 عبادتاں وہ ان کو بندے کو دائمی اجر مل دے. باقی عبادتاں وقتی ہیں. عبادت کرے دے ثواب بولے دے نہیں میں عبادت کریں دے ثواب عبادت ختم ثواب. نماز پڑھ دے پے وہ ثواب ملتا پے نماز ختم ثواب ختم. روزہ رکھی بیٹھے ہو ثواب ملتا پے روزہ ختم ثواب ختم. حج کریں دے پے وہ ثواب ملتا پے حج ختم ثواب ختم. تلاوت کریں دے پے وہ ثواب ملتا پے تلاوت ختم ثواب ختم. درود شریف پڑھ دے پے وہ ثواب ملتا پے درود شریف ختم ثواب ختم. ذکر کرے دے پے وہ ثواب ملتا پے ذکر ختم ثواب ختم. نفلی پڑھ دے پے وہ ثواب ملتا پے نفلی ختم ثواب ختم. 2 عبادتاں دائمی ہیں جنہیں دوتے بندے کو جنہیں ویلے بندہ کر گنے دائمی ثواب ملتا رہے دے موت تک ثواب مل دے. اور 2 دائمی عبادتاں ہیں. پہلی دائمی عبادت ہے نکاح کرنا. بندہ شادی نکاح کر رہے شرعی اصول کے مطابق کر رہے. میں غرضاں عرض کر دیتے ہیں انہیں کو سامنے رکھ کے کر رہے. یہ عبادت بن دے بندے کو دائمی ثواب مل دے. یہ بندہ نماز پڑھدا پے نکاح دا ثواب الگ ہے. روزہ رکھی پے روزے دا ثواب الگ ہے نکاح دا ثواب الگ ہے. دکان تے بیٹھے تھیا کاروبار دا نفع علیحدہ ہے لیکن نکاح دا ثواب الگ ہے. ٹریکٹر چلے نہ پے نکاح دا ثواب ملدا پے بجائی کرے نہ پے نکاح دا ثواب ملدا پے کٹائی کرے نہ پے نکاح دا ثواب ملدا پے پانی لینا پے ثواب ملدا پے حتیٰ کہ سنتا پے نیندر دی حالت جی نیکو نکاح دا ثواب ملدا پے اور موت تک ثواب مل سی. شرط ہے جو یہ 5 غرضاں سامنے ہوں میں یہ غرضاں سامنے ہیں تو دے نیت کی تھی وے کوئی نے وے کی تھی تا آج کرو چاہا کرے سو خاص کر بڑھڑے بندے کائیں نہیں کی تھی پائے آج ہی کریں چاہا کرے سو علیہ نہیں وے. دوجی دائمی عبادت مرد واسطے داڑھی رکھنا عورت واسطے سر دے وال رکھنا. عورت سر دے وال رکھیں دیئے انہیں ہوتے دائمی اجر مل سی. مرد داڑھی رکھیں دے داڑھی تے دائمی اجر مل سی. اور ناراض نہ تھی وائے جرہ داڑھی کٹوائی پے ای کو بھی دائمی گناہ ملتا پے. نماز پڑھدا پے نماز دا ثواب تا تھی سی لیکن داڑھی منامر دا گناہ بھی نال تھی سی. حج کرینا پے حج دا ثواب تھی سی لیکن داڑھی منامر دا گناہ بھی تھی سی. یہ دائمی گناہ ہے. میں آدھا کیوں گناہ دائمی چاہتے ہو دائمی مفت والا ثواب کرے محروم رہاں دے ہو نہ محروم رہو
داڑھی ودھاؤ نبی دی سنت سمجھ کے ودھاؤ تو آپ کو دائمی اجر مل سی ودھے سو اچھنے میں بلین زور نلے میں بلین میرے بھائیو دوست بزرگو یہ 5 چیزاں نکاح دے اغراضی چن نکاح دے مقاصدی چن جلے نکاح کرے سو اللہ دا حکم پورا تھی سی جلے نکاح کرے سو نبی دی سنت تے عمل تھی سی جلے بلے نکاح کرے سو نظر پاک تھی سی جلے نکاح کرے سو عزت محفوظ تھی سی جلے بلے نکاح کرے سو اولے اللہ اولاد بھی عطا کرے سی اور دائمی اجر و ثواب بھی شروع تھی وے سی اکو انشاءاللہ دولہ کو انشاءاللہ کوشش کرے سو کہ نہ کرے سو پاک پیغمبر علیہ السلام جا ہدایات ہے نبی علیہ السلام دا ارشاد ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو تے میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑو میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے صرف مسواک کرنا سنت نہیں صرف نفلی پڑھنا سنت نہیں صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں نکاح کرنا بھی سنت یہ کہیں نبی دے صحابہ سارے شاہجہاں والے نبی دے صحابہ سارے داڑھیں والے تمام صحابہ نے شاہجہاں کی جن نبی علیہ السلام نے حکم دیتے جہاں بیٹا ہومن بیٹی جوان تھی وے او کو چاہیے بیٹی دا رشتہ کر دے وے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف نے حدیث دے اندر آئے آپ نے فرمایا میرا کلمے پڑھ والا امتی ترائے کمیں دے اندر دیر نہ کی دی کر جلے نماز دا ٹائم تھی وے نماز جلدی ادا کر متا قضا کر باویں جلے جنازہ تیار تھی ونجے جنازہ ادا کر کے جلدی تدفین کر متا نقصان کر باویں جلے ویلے تیری بیٹی جوان تھی ونجے انہیں جوڑ دا رشتہ مل ونجے تاخیر نہ کری جلدی بیٹی دا نکاح کرنے میں چنگا رہا سے اگر دیر کرے سے تو کئی مصیبت مبتلا تھی سے آج کل لوگ دیر کریں گے پیسے والا بندہ ہوئے ڈاکٹر ہوئے افسر ہوئے رشتہ کرے سو غریب آدمی نہ رشتہ کوئی نہیں کرے نا حضرت نبی علیہ السلام دے دروازے تے حضرت علی تشریف کن آئے پاک پیغمبر نے فرمایا علی کی میں آئی عرض کر دے یا رسول اللہ میرا گھر کائیں نہیں آپ نے فرمایا گھر دا کیا مطلب ہے عرض کر دے یا رسول اللہ میری شادی کائیں نہیں آپ نے فرمایا اتھو معلوم تھی دے تو رشتے واسطے آئی عرض کر دے جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آپ آئیتے کو کئی مشورہ دیتے حضرت علی عرض کر دے یا رسول اللہ میں آپ نہیں آیا میں کو مشورہ نے من ابو بکر صدیقہ دے تو نبی دا قرابت آ رہی حضرت نبی دی چھوٹی بیٹی موجود ہے تو نبی سے ہی کنے رشتہ طلب کر پیغمبر کرم نوازی فرمیشن حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لی اگر میں محمد تے کو بیٹی دا رشتہ لیواں تیری شادی دا خرچہ کون کرے سی حضرت علی عرض کرنے یا رسول اللہ ابو بکر صدیقہ دے اگر سنا نبی کرم نوازی فرماوے تے کو بیٹی دا رشتہ دے دے وے شادی کرنا تیرا کم میں تے تیری شادی تے خرچہ کرنا میرا کم میں ہمدردی لکھا ہے خیرخواہی لکھا ہے اگر پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے نا تو کہیں بے غریب تو خرچ کر کہیں دی بچی دا رشتہ کروا رہے کہیں نل ہمدردی کر کہیں غریب کو جتی کھنا رہے کہیں کو کپڑے پوا جا کوئی بیمار بیچارہ پہ جنے کو دوا علاج دے پیسے کہیں نہیں انہاں دوا علاج کرا ان کو پیسے دے جا میرے بھائیو دوستو بزرگوں کھامن کمال نہیں کھماون کمال ہے پیمن کمال نہیں پلاون کمال ہے چنگے کپڑے پاون کمال نہیں بے کو گھنا دیون کمال ہے اپنے اتے خرچ کرن کمال نہیں بے تے خرچ کرن کمال ہے لوگے تے خرچ کرنا میرے پیر ابو بکر صدیق کی سنت ہے حضرت نبی سے فرمایا علی بہترین مشورہ تے کو ابو بکر صدیق دیتے تو اتنا ہی پائے تے میں محمد کرو مشورہ کر رہا ہوں توجہ کر پاؤ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں سارے کو آنن حضرت صاحب تویز دے رشتے نہیں ملتے رشتے تو ملتے نہ راحت نہ تھی وہ کریں دے نہیں ملتے حضرت علی کو لین لاڈ ہا زمیندار ہا شوگر مل ہس اگر تو کو پتہ کہیں نہیں تو میں تو کو دس دے ماں صحابہ وچو حضرت علی غریب آدمی حضرت بلال غریب آدمی حضرت عبداللہ غریب آدمی عمار غریب آدمی ابو ذر غریب آدمی فقیر مسکین لوگ ہن حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدوری کریں دے ہن تک گھر دا نظام چل رہا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پارے کتابیں والے علماء کتابیں وچ لکھ گئے
حضرت علی فرمیندے میں پرائی زمین کو پانی ونج لینا ہم زمین کو پانی ودا لینا ہم جو ابو بکر عمر اتھائی میرے کنے آئیں ملاقات تھئی میں پوچھے حضرت کی میں تکلیف کر رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے میں کو فرمائے علی تو جوان آدمی ہے عیسیٰ کو بڑی فکر تھی ہے کہ تو سے شادی کیوں نوے کریں گے حضرت علی نے فرمائے تک دستی مانے ہیں جملہ سمجھ آنے تنگ دستی مانے ہیں غربت وسائل کوئی نہیں میں جو کہیں کہ رشتہ وج منگا میں کوئی رشتہ کون دے سی حضرت علی فرمائے دے جلے والے میں تنگ دستی دا عذر پیش کی دے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائے لی تو نبی صحیح نے دروازے دے ونج حضرت ابی دے چاچے دا بیٹا ہی حضرت ابی جترے بیٹا شادی تھی گئے تے چوتھی بیٹی بیٹی ہے تو پیغمبر کا رشتے دی درخواست کر امید ہے جو صحیح کرم نوازی کرے سن اگر سونا نبی تے کو رشتہ دے وے شادی کرنا تیرا کام میں تے خرچہ کرنا میرا کام میں ایک کو محبت سے دینا ایک کو ہمدردی سے دینا ایک کو خیر خواہی سے دینا حضرت علی یہ درخواست بارگاہ نبوتی بن کے رکھ لیتی ہے صحیح فرمائے بہترین بات ہے میں محمد گھروں مشورہ کرے نا اتھائی علی کو ملہائے چاہ تو بائی تھی میں صلاح کی دیا ذرا دے دے جلائے اسائی میں کریشوں بولے دے نہیں دے اچھا واز تو خلاف تھی مرنا کا شروع ہوئی پتہ نہیں ہے کو کیا تھی سارے گروہ کو رشتہ مگنا ہوئے نا سارے ٹھیک ہے میاں وقت آمی وقت سوچے شو وقت تو شودہ والا آڈا 15 جہڑے دے بعد وقت رشتے دی گال یہ کیا یہ گال ہے جو بھئی حالی جرے نا میرا پوتر کا نہیں آیا وہ آونیے صلاح کرے شو وقت تو شودہ گیا وقت مہینے نو دے بعد وقت تو والا ہے یہ کیا ہاں پوتر میرا تا آ گئے تے گال ہے جو میں حالی اپنی سس نال صلاح کرنی ہے وقت 3 مہینے بے گزر گئے وقت تو شودہ والا ہے یہ آجا میں سرس کو سڑوایا ہو آئیے ہوں آکھے میں کلی گال نہیں میں کرے دی میرا گھر رلا تا آوے والی میرا سورہ آسی وقت 6 مہینے پہ ٹپ گئے وقت تو بیچارے والا ہے رشتے آلے خان صاحب مہربانی کرو ہا ساکو کو گال دسو ہا کوئی ہا کرو ہا ساری تسلی تھی ونجے ہا ناوے دے دے تو دسو سکے بیپ بیا دروازہ دیکھو یہ کیا نہیں نہیں ایسا حالی سوچنے پہ ہیں وقت تو وقت بعد اجوالا وقت کیا 6 مہینے پہ ٹپ گئے وہ شو دے اپنی جا پریشان یہ صلاح ودا کرے دے جوان وقت اوال آیا سال گزر گئے 1.5 سال گئے یہ کہ باقی تو سارے آ گئے میرا جماعترہ دبائی ہوں دے او آوے وقت ادھر صلاح کرے یہ رشتہ کیا تھی دے یہ کھلڑ دی گال نہیں حقیقت ہے وہ شو دا پھیرے مار مار جتی گسا 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 تو صحیح فرمایا علی کو تو گئے میں صلاح کی تھی گھر گئے انہیں کو رشے نے علی آیا بیٹھے میں رشتے دی گال بیٹھا کریں تو علی کیا صلاح ہے سیدہ خاتون جنت نے شرم کنے بابے دے سامنے سر چھکا دیتا فرما بردار بچی بابے دے سامنے سر چھکا دے دیئے بیٹی دی خاموشی رضا دی علامت ہوندی ہے صحیح سمجھ گئے جو میرے گھر والے مطمئن ہیں میری بیٹی مطمئن ہے آپ واپس تشریف گلنا ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سارا مشورہ تھی گئے سن دے بیٹھے ہو کون میں سن دے یہ واز تیرا سنے ہوئے نہیں جنہا میں بیٹھا سن گیا صحیح فرمائے صلاح تھی گئی ہے علی تو ون اپنی تیاری کر شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کیتے یا رسول اللہ میرے کو بھی تو کوئی شے کا نہیں ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے میدان جنگ جلوہے دا کرتا پہنا آپ نے فرمائے گھوڑا نہ ویچی مہنگا جانور ہے تو مجاہد بندہ ہی میدان جہاد کم آسی البتہ زرہ ویچا اسا ہوا تا اسا ہوا ہر شے ویچیا کیا خیال ہے مرکا سارا گھر پورا تھی وے ای کو چھوڑو ای بھی خیر ہے آپ نے فرمائے گھوڑا نہ ویچی مہنگا جانور ہے تیرے کم آسی عرب دے اندر دو جانور بڑے قیمتیاں ہیں ایک گھوڑا ایک اٹھ ان دی بڑی قیمت ہے بعض روایاتی کہ اٹھ دا تذکرہ بیان دے صحیح فرمائے قیمتی جانور اے نہیں بیچنے البتہ زرہ ویچا چلو حق مہر دیویں تے شادی دا خرچہ ہی کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں میں زرہ چچاتی تے مدینے دے بازار بیچن لگا کیا اتھا کیا تو میری ملاقات حضرت عثمان نہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائے علی پھرا کتھا
حضرت علی حال سنایا ایویں ابو بکر عمر میرے کنے آیا ایویں میں کو رشتے دا مشورہ دیتے نے میں نبی صحیح کنے درخواست کی تھی صحیح کرم نوازی فرمائیے میں کو چھوٹی بیٹی دا رشتہ پیدا دن فاطمہ الزہرا دا رشتہ پیدا دن میں شادی کرے نا زیرہ وچے نا شادی دا خرچہ کرے سا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا علی کتنا ون وچے سے میرے نال سودا کر کتنے دی وچے نہیں حضرت علی فرمایا میں سوچا حضرت عثمان مالدار آدمی ہے میں کنے بہو پیسے منگا منہ منگی قیمت ملوے سی میں 400 درہم دا مطالبہ کیتا حضرت عثمان فرمایا تیرا میرا سودا تھی گیا یار کتنے سچے تھے کھرے لوگ کتنے مخلص لوگ ہیں کتنے ہمدرد تے خیر خواہ لوگ ہیں جنہیں ویلے سودا تھی گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائندن کہ میں حضرت عثمان کو زیرہ دے دی تھی حضرت کنے میں پیسے گن گتے فلما قبضت الدراہما جب میں درہم گن گتے تے حضرت علی کو حضرت عثمان کو میں اپنی زیرہ دے دی تھی تے خوش تھی گیا تے جلدی جلدی میں ونجن لگ گیا جو پیسے کھلے مل گئے تے کھلا خرچہ کرے سوں تے شادی کرے سوں تے دعوت پکے سوں تے ماشاءاللہ کوٹدو آلے کون تے سنامے آلے کون تے کری جائے جھوکی آلے کوئی سڑے سو دعوت کھلی کبھے سے میں جلدی جاؤنا لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے حضرت عثمان نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا نہیں آج تیری شادی دا دن نے فَإِنَّ تِرَا حَدْيَةٌ مِّنِّي إِلَيْكَ اے تیرا بھی تیری تے پیسے بھی تیرے میرا دل چاہنے شادی تیری ہوئے تے خرچہ میرا ہوئے کتنے ہمدرد لوگ ہیں اسائی میں کروں سوال نہیں کرتا حضرت علی فرمائے میں زیرہ ہی چاہتے پیسے بھی چاہتے بارگاہ نبوت حاضر تھی گیا صحیح دیکھ کے فرمایا علی زیرہ ویچی دی بھی میں کہ یا رسول اللہ زیرہ ویچی ہم تے عجیب تاجر نال سودا تھی گئے حضرت عثمان نال میری ملاقات تھی 400 درہم تے گل مک گئی جرے ویلے میں حضرت زیرہ دے دی تھی تے پیسے گن کے تے حضرت عثمان نے میں کو زیرہ واپس چکی تھی فرمایا علی اج تیری شادی دا دن نے فَإِنَّ تِرَا حَدْيَةٌ مِّنِّي إِلَيْكَ زیرہ بھی تیری تے پیسے بھی تیرے میرا دل چاہنے شادی تیری ہوئے تے خرچہ میرا ہوئے حضرت علی فرمائے فَدَا لَهُ بِخَيْرٍ سنے پاک نبی نے رحمت والے دعا دے ہاتھ کھڑے کی تے اے اللہ میرے عثمان تے راضی تھی ونج اے اللہ میرے عثمان تے خوش تھی ونج اے اللہ میرے عثمان تے گھرانے کو رنگ لا میں رنگ لا جی میں ساری شادی کو رنگ لا دیتے سی صحیح نے انہیں درہیں بچو مٹھی بھری بلال ونج میری بیٹی واسطے مہندی کھلنا بلال مہندی کھلنا پیا دیتے حضرت ابو بکر کو سجنے ابو بکر آ میری بیٹی دا سامان شادی دا سامان جب تو سن جہیز سرے نے جہیز تو خرید کر یہ پیسے مٹھی بھر بھر کے ابو بکر صدیق کو دیتا ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العجوم دے اندر توسی نے اپنی کتاب عمالی دے اندر ان دی پوری فہرست لکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے مدینے دے بازار آکے سیدہ واسطے بسترہ خرید کیتا دلہن والا جوڑا خرید کیتا دو گدے خرید کیتے جن اندر بھید دی ان بھری ہوئی آئی دو گدے خرید کیتے دو تکیے خرید کیتے مسلح خرید کیتا لوٹا خرید کیتا چکی خرید کیتی دو لکڑی دے پیالے خرید کیتے ایک پانی پیمن والا پیالہ تے بیا دودھ کھیر پیمن والا پیالہ سامان خرید کر کے بارگاہ نبوتی گھنائے حضرت نبی علیہ السلام نے سامان کو بڑا پسند کیتا سنے پاک نبی نے حضرت علی دی شادی دی تاریخ رکھ دی تھی اتنا وقت شادی دی تاریخ شادی دا دن آگئے حضرت علی دولہا بن کے بارگاہ نبوت پہ آنے خاتون جنت کوار بن گئی ہے دلہن بن گئی ہے حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت انس نو بھیجا انس جلدی جا یا رسول اللہ کڑے پاسے جاوا آپ نے فرمائے فدولی ابا بکر و عمر و عثمان و ابو بکر کو صدا عمر کو صدا عثمان کو صدا طلحہ زبیر کو صدا اچھا دی شادی دا دن نے ابو بکر عمر نام انسانی شادی ٹھاندی کائی نہیں انس آدھے میں ابو بکر دا دروین کھڑکا ہے صدیق باہر ہے میں کسوں نے آقا تک یاد پہ فرمائے صدیق اکبر دورد آیا بارگاہ نبوتی حاضر تھی گیا حضرت علی دولہا بڑھ کے آگئے پیغمبر مسجد کے اندر تشریف گرنا ہے نبی دی ساری جماعت مسجد حاضر تھی گئی ہے صدیق حاضر تھی گیا دے یا رسول اللہ خیریت ہے میں کچھ جلدی جلدی طلب فرمائے ہوئے آپ نے فرمائے صدیق امرنی ربی انزوج فاطمہ من علی اللہ نے فیصلہ کر دیتے میں اپنی بیٹی دی شادی علی نال پیا کرے نا تو سبو میں محمد نکاح دا خطبہ پڑھتا حضرت نبی نے خطبہ پڑھا خطبے دے اندر فرمائے فإنی اشہدکم انی کزوجت فاطمہ من علی میں محمد تو کو گواہ بنے نا میں تو کو نکاح نہ گواہ بنے نا اے ابو بکر عمر عثمان تو سب میری بیٹی تے علی دے نکاح دے گواہ بن جاؤ
شادی کرنے والا علی ہے، رشتہ دیون والا پاک نبی ہے، تے گواہی دیون والا ابو بکر عمر عثمان. سبحان اللہ. کو گل سمجھ آتی پئی ہے؟ یہ نکاح دی گواہی دیون والے مومن حسن کا ہے نا، مومن علیہ نہیں وے مومن کچھ نہیں بولے دے، زور نہ نہیں بولے دے. اور پیغمبر دا کتنا قرب ہے، کتنا تعلق ہے، کتنی محبت ہے. ذرا غور نہیں فرمیدا. حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نال پیغمبر دی شادی ہے، حضرت عمر دی بیٹی نال پیغمبر دی شادی ہے، حضرت عثمان دی پیغمبر دے بیٹے نال شادی ہے، حضرت علی دی نبی دی بیٹی نال شادی ہے، حضرت نبی دی معاویہ دی بہن نال شادی ہے. جتا تساں رشتہ کیتے بہترین ہیں، جتا میں رشتہ کیتے بہترین ہیں، جتا نبی تے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی رشتہ کیتے، میں پوچھتا اے لوگ بھی بہترین ہیں یا کائنا؟ کچھ سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ. نبی ساری دنیا کو چھوڑے ابو بکر نال رشتہ چھوڑے. سبحان اللہ. بلکہ نبی صحیح فرمائے جلے میں صدیق دی بیٹی نال شادی کی دیئے، صدیق دی بیٹی دی تصویر جبرائیل جنت دی چچا کے سبحان اللہ. جنت دے کپڑے میں کو تصویر دکھائی ہے. اللہ فرمائے میرا پیغمبر نیک تو صحیح میں توری کوار پہ پڑھے نا. حضرت ابو بکر دی بیٹی عائشہ نبی دا حرم برم بن گئی، جلے صدیقہ نبی دے کرم ہی چاہیے. حضرت نبی علیہ السلام فرمائے جلے صدیقہ دا میں چہرہ نٹھے، میں کو اللہ پاک دی قسم ہے جبرائیل جنتی جو جری تصویر گنایا ہاں او تصویر ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی تصویر آئی. میں ادھا جتو نبی رشتہ کی دے اوہی شان والا، جتا نبی رشتہ دی دے اوہی بولے گا نہیں میں کچھ نہیں میں بولے گا. اور اگر سمجھو تو میں ایک قیمتی گل تو پورے سامنے. سبحان اللہ. شدید گن تھول میاں یہ چھوڑ سارے تماشا بنائی کھڑا. ایک کل رواج آگئے دھیان جو تھی پہ مہمان آوے سارے اٹھی کر سکتے پھول پہ سٹی خبر ہے مرن تو بعد سارے نال کیا حشر ہوئے. اتدا تھا بڑی ہوا بنائی پہ اللہ دے بندے کئی بندے دی عزت دل لی چھونی ہے جیری دین دی گال تھی دی پیے وہ اثر سارے کنے زیادہ قیمتی ہے. چھوڑ دے بیٹھے ہو تے اٹھن پاؤن والا رواج ہی نہ جائز ہے پتہ ہوا ہے. نبی صحیح منع کیتے لا تقوموا کما یقومون الاعاجم، نہ اٹھے کرو. یہ اجمی لوگوں کا طریقہ ہے، اجمی لوگ سرداریں واسطے. اور صحابہ آدھا جنہیں نبی علیہ السلام تشریف کے نانے ہن انا کننا لا نقومو اسا کوئی نہ سے اٹھتے. صحابہ دا فیصلہ ہے جنہیں صحیح تشریف کے نانے ہن اسا کوئی نہ سے اٹھتے. اللہ کرے سارے مولوی میں کوئی گال سمجھ آپ ہو اٹھی آمین نہیں بھی آدھے. میں جی گال بیٹا سمجھے نا وہ اثر سارے کرے زیادہ قیمتی کچھ سمجھ آئیے سبحان اللہ کہ نہیں سمجھ آئیے. بھی گال ہی کرنی آئی وہ نظریاتی گال ہے وہ نہیں کریں گا تو تورا ٹائم مکدہ میں دے. کچھ سمجھ آنی پی ہے سبحان اللہ. کیا جتنا نبی رشتہ کیتے وہ شان آلہ ہے، جنہیں نبی دے گھر رشتہ کیتے وہ بھی بولے نہیں. تو یہ دو رشتے تھی گئے، کچھ نبی دے سسرال بن گئے، کچھ نبی دے داماد بن گئے. انہیں دے بارے پیغمبر دا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے وہ وقت کری سنے سا اج نہیں سنے گا. یہ رشتے دے بارے پیغمبر دا ایک بہت اچھا فرمان ہے، بہت اعلیٰ فرمان ہے وہ وقت سنے سا اتنا ہی سنے سا جتنا چھوار ویلی نہ ہو سی نے چھوڑے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے. نے کو نہ وجہ چھوٹے دی تمیز ہے نہ انہیں دی تربیت ہے. یہ پتہ نہیں کرنا سیدھے چیز ہے. دنیا دے بگڑے ہوئے بندے دین آلے نال سیدھے تھی تے دین دے نال بگڑ وجہ نہ کو نہیں سیدھا نہیں تھی نہ ہو. یہ ایسا نازک مسئلہ ہے. اللہ سب کو ہدایت دے وے، اللہ سب کو سمجھ دے وے. نکاح دے واسطے چند ضروری شرطیں اور سمجھو. پہلی شرط یہ ہے نکاح دا اعلان ہوئے. کیا ہوئے؟ بولے دے نہیں بے نکاح لک چھپ کے نہیں تھی دا علانیہ تھی دے. نبی صحیح فرمائے نکاح دا اعلان کرو. ہر بندہ اعلان کرے بھئی میرا پتر پڑھنی نہ پائے آؤ نکاح تھی سے، میری بچی دی شادی ہے تو آؤ نکاح تھی سے. سمجھ آئیے نکاح دا اعلان تھی دے. جرا چوری چھپے تھی دے وہ مدعا ہوتے.
وہ ملنگ کریں ساڑھے مذہب اہل سنتی وہ حرام ہے سن دے بیٹھے ہو ساڑھا نکاح علانیہ ہے جرا علانیہ تھی دے وہ نکاح ہے جرا لک چھپ کے تھی دے وہ مدہ ہے سمجھ آئی ایک بات دوجی بات نکاح دے گواہ ہوں میں یہ ضروری ہے گواہ تو بغیر نکاح نہیں تھی اور جرا مدہ ہوں دے ان دے وچ گواہ کہیں نہیں ہوندے امامی علماء اپنی کتابیں میں لکھے اصول یا عبارتیں لا اعلانا ولا اشہادہ متے واسطے نہ اعلان دی ضرورت ہے نہ گواہیں دی ضرورت ہے تو چوری چھپے مرضی اپنی خواہش پوری کرو واسطے متا ہے وہ سارے مذہبی حرام ہے گواہیں دا ہونا ضروری ہے اعلان دا ہونا ضروری ہے تریجی شائع ہے کہ مہر مقرر ہوئے کیا ہوئے مہر مقرر ہوئے انہا اعلان تھی ونجے اتنا مہر ہو سی اور شادی کرنے والے بندے تے لازم ہے اور مہر ادا کر رہے باقی اج کل رواج آیا کھڑے بندے لوگ دے دکھاون واسطے نامود ناموری دا دور ہے نا سی شہرت مورت دا ہر کوئی شہرت واسطے مردہ ہے تو وہ بندے میں لکھ روائے اتنے ہزار دے دے نہیں بلکہ دل چ رکھی بیٹھا باسی میں لکھ چھوڑو کائیں دے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط بات ہے وہ عورت بیچاری پوری زندگی توری غلامی کرے تو سچا تو ٹکے ہی نہ دے وہ مہر دا ادا کرنا ضرور گل سمجھ آئیے بلکہ علامہ منذری اپنی کتاب ترغیبی کی روایت نقل کی دیئے جرا بندہ نکاح دے موقع دے مہر مقرر کرے ظاہری طور تے مقرر کرے تے دل دے اندر نیت کرے جو میں ادا نہ کرے ساں نبی صحیح فرمائے گی بندے نے خالص زنا کی تے مہر ادا کرنا ضروری کرے سو بولے دے نہیں وہ لطیفے دا لطیفہ ہے تے حقیقت گار میں کوئی سلطی سنائے وہاں کے جو رکاوٹ تھی کڑی ہے میری شادی نہیں تھی دی میں ایک نکاح خانے ذمہ لایا یار تو نکاح پڑھے نہیں میرا ہی کوئی رشتہ کروانے میں ہاں وہ پچھے کوئی دفعہ بعد میں کچھ سجا ہوا کہ جا میں گولی پیا تو آ اور میں گیوں وہ میں کہا بس میں نکاح پڑھے ساں گال تھئی کھڑی ہے بندے آنے پہ بس تک میں جی میں آکھا تو چپ کری ٹھیک ہے وہ نکاح پڑھایا پوچھا مہر کتنا نکاح خان کیا لکھو مہر لاکھ روپیہ کتنی یہ آدھے میں علاوہ چپ کر میں بختا مسجد طرح نکاح پہ تھی میں تو بتا لینا میں وہ شودا دے میں زہر دا گھوٹ بری بیٹھا میں لاکھ روپیہ کتنے پیسے آج کل تو لاکھ سستا تھی کہ پہلے زمانے میں وہ مہنگا حالک پچھو آدھے میں پریشان ڈاڑھا ہم شادی تھی گئی گھر آیا گھر آنے میری ملاقات تھی پیچھے میں پریشان جاؤں پہلے جب نوکریوں پوچھا میں لکھ روپیہ حق مار لکھا کھڑے پیچھے میں تے کو دیواں اون شو دیئے جہاں ہاں کی دیئے نہ کی دیئے آدھے میں جلدی جلدی ہوگا کہ اچھا تائیں معاف کی تے میں کو لگتے تو سے سارے ہاں وہیں پڑھ دیا معاف کر وہی بیٹھا ہی تو سے وہ اللہ دے بندے جائے نہیں دیتا ہوں نہیں دے دے دیسو آج ہی چھے آدھے پہن دیسو یہ مطلب ہے چڑھ جائے یہ نہیں کرنا بابا آخرت ہی دے ونا پوزی تھا ہی دے ونا دیسو کے نہ دیسو اللہ یار دیسو کے نہ دیسو یہ نکاح واسطے ضروری چیز ہے اور بہتر بات یہ ہے نکاح جرائے مسجد دے اندر وہ دے بڑے برکات ہیں بڑے سمرات ہیں کوئی نیک آدمی پڑھاوے تو اچھی بات ہے برکت دی کا کرے سو اہتمام کچھ نہیں بولیں دے زور نہیں بولیں دے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جرا بندہ نکاح کرے اعلان کرے گواہ مقرر کرے مار مقرر کرے انہی پاسداری کرے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے جرا نکاح کرے دعوت ولیمہ بھی کرے بھامے ایک بکری دا کرے سنت عمل لیکن ہوئے اپنی حیثیت نہ کردہ نہیں چاہتا بندہ سود تے کردہ چاہوے تو پوری زندگی بندہ لٹ کیا رہے اے جا ولیمہ نہ ہو دعوت ولیمہ کر اپنی حیثیت کے مطابق بکری ذبح کر سکتی بکری ذبح کر گاں ذبح کر سکتی گاں ذبح کر مرغی ذبح کر سکتی مرغی کر نہیں کر سکتا تو دال چپکا کوئی حرج نہیں چھوارے چکھوا چھوارے وڑنا سنت ہے انہیں تو چھوارے نہیں ونجی اپنی حیثیت کرے سو
حضرت نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے نکاح فرمایا، آپ نے بکری ذبح کر کے کھانا تیار کروایا، اپنے صحابہ کو کھوایا، اور میرے صحابہ کھاؤ میری شادی دا ولیمہ ہے۔ آپ نے ایک بیا نکاح کی تے، وہ نکاح دا آپ نے بکری دا دودھ دا پیالہ بھر کے پیش کی تے، اور میرے صحابہ دودھ پیو، اے میری شادی دا ولیمہ ہے۔ ایک نکاح بیا آپ نے سفر دے وچ کیتا، آپ نے رات کو اعلان کیتا کلمہ محمد دی شادی دا ولیمہ ہے، لیکن جڑا بندہ میرے ولیمے تے آوے اپنی روٹی گھروں آوے، صبح تائیے کوئی بندہ روٹی چاہ کے کھننا ہے، کوئی چھوارے چاہ کے کھننا ہے، کوئی کھجور چاہ کے کھننا ہے، کوئی پنیر چاہ کے کھننا ہے، کوئی دال تے شورما چاہ کے کھننا ہے۔ سونے نبی نے دسترخوان لگائے، لکڑی دی پرات رکھوا دی تھی، سارے کھانے بھی جمع کر دیتے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ رل مل کے کھاؤ، یہ میں محمد دی شادی دا ولیمہ ہے۔ یار دین سارا سکھ آسان، نبی علیہ السلام نے امیر غریب میں سب واسطے آسانی کرنا۔ سچے کی کہنا کچھ نہیں میں بولے دے، دھولا نہیں میں بولے دے۔ عرب دے اندر شادی کرنا بڑا سوکھا ہا، شادی کرنے والا بندہ خود من کی عرض کرے نہ ہا میں کوئی شادی دی ضرورت ہے۔ سارے زمانے دے اندر بڑے فتنے پھیل گئے ہیں، اگر کوئی بندہ خود من کے رشتہ منگے لوگ ہی کو عیب سمجھے نن تانے نن انہوں تے ای کو اچھا نہیں سمجھے دے۔ اگر کوئی بندہ خود من کے رشتہ منگے اے تا برائی تے عیب ہے، لیکن لوگ بدماشی بے حیائی کریں نن ای کو عیب نہیں سمجھے دے۔ اللہ سمجھن دی توفیق دے وے، کچھ آمین نے بیات۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ شادی کرے خوشی دا ضرور اظہار کرے، ولیمہ کرے تے سنت دے مطابق کرے۔ ساڑھے دور کے اندر کئی فتنے پیدا تھی گئے، کئی رسمہ پیدا تھی گئے، کئی رواج پیدا تھی گئے۔ لوگ اچھے اچھے دعوتاں کریں نن، بڑے بڑے کھانے پکویں نن، بینکی جو سود دا کردہ چاہے نن، پھر جلے ویلے کھانا کمیں نن، پہلے نیت کریں نن، بڑی دعوت کرے سوں ولا لوگے کرے پیسے وصول کرے سوں۔ رجسٹر والا بندہ اٹھا بیٹھ رہا ہے، وہ نہ لکھا ملے غلام حسین 500 روپیہ، حاجی اللہ دیتا 200 روپیہ، لکھتا نہیں لکھتا علیہ نہیں لکھتا۔ تُسا حضرات راضی تھے وہ تبا میں ناراض تھی وہ، میں تو کو مسئلہ ڈسے نا۔ علماء نے فقہا نے لکھے جرے لوگ شادی تے موقع تے پیسے وصول کریں نن اور لوگ دے نن، دیون والے بھی گناہگار ہیں تے کھنن والے بھی گناہگار ہیں۔ یہ قرضہ ہے قرضہ تے نال جرا ودھا کے نہیں وہ سود ہے۔ یہ شادی جو تھی نا سویرے بڑھلا پوچھتا بیٹا ہیں صحیح حاجی اللہ دیتے چوکھے دیتے آ وہ کہ 200 میں بچارے میں بلا دے آواں مائیں نے پتر کو 500 دے آیا ہم سب 200 دیتے سے یہ میں نہیں کریں گے۔ الوا میرا پیارا یہ ساری نمود نمائش ہے، یہ نکیتا کر انہیں اندر بڑا خطرہ ہے، انہیں اندر سود تا بڑا خطرہ ہے، اور ایک کردائے اے نہ دیت نہ کہیں کو کھن۔ اگر تیرے اندر ہمت طاقت ہے اللہ پاک نے تے کچھ زمین عطا کی تے جائیداد عطا کی تے مال مویشی عطا کی تے سونا چاندی عطا کی تے جوڑے گھوڑے عطا کی تے کہیں غریب دی بیٹی دا رشتہ کروا دے، کہیں بیمار دا علاج معالجہ کروا دے، کہیں کو جتی کھنوا دے، کہیں کو کپڑے پوا دے، کہیں بیچارے کو روٹی کھوا۔ اگر کہیں کو روٹی کھوے سے او بندہ تیرے واسطے دعا کرے سی، اگر کہیں دا علاج معالجہ کروے سے تو دعا کرے سی اللہ تیرے گھرانے تے رحمت نازل کرے سی کرے سو۔ بہو رسمہ آگن شادی جا پتہ نہیں کی منگنی دی رسم میٹھی دی رسم نوجوان رتا بوچھن پئی ودے ہتھے تے مہندی لئی ودے کھیر پیوائی دی رسم سالی جتی پئی لو کہندی ہے پیسے پئی اگڑے دیئے وہ جو دیتے 1000 روپیہ اچھال میں لوں کہ میں یہ تو میں تو نہیں کی دی میں تو کٹی کنس اندازہ کرو لا حول ولا قوت۔ میرے دوستو اسلام ہی رسمہ کئی نہیں ہندوانہ رسمہ ہے۔ ایک جرہ گانا بدیو دے گانا میں ڈیٹھی کھڑا مسجد دے درتے بدھینا پیرا دے بال دی تہوری مسجد دے درتے گانا ہی مسجد دے درتے دو لینال وجدہ کھڑا۔ یہ ہندو دی رسم ہے گانا بدھنا۔ دکاندار دی دکان جرے ویلے سویرے کھلے دے دکان تے پہلا گاں کھان دے اے آدھے کتنے دا دے نہیں او آدھے میں اتنے دا دینا او آدھے تو مہنگا لے نہیں میں تیری دکان تے سودا نہیں گندا گاہ تھلی تلے لامن پائے وے دے دکانداروں دا ہاتھ پکڑے دے اللہ دا واسطہ ہی خالی نوانج میرے بس دکان تے آئی سویرے دے ٹائم میں پونی تا کروا۔ یہ پونی ہندو دی رسم ہے۔ اندہ خیال ہے اگر ایک پہلا گاہ خالی لگا گیا سارا نہیں کوئی ناسی میں مکھیا مرے ساں یہ ہندو دا نظریہ ہے۔ میرا پیارا مسلمان دا نظریہ ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے تے روزی دمن والا بھی اللہ سچے کچھ نہ بولے نا
یہ پونی ہندو دی رسم، گانا ہندو دی رسم، ڈھول بجاونا ہندو دی رسم، میراسی کنجر نچواونا ہندو دی رسم۔ میں ایک کتاب پڑھے باقر مجلسی حیات القلوب نقل کی تھے، حضرت نبی علیہ السلام فرمایا جری رات میں محمد معراج تے گیا، میں بہت سارے لوگوں کو ڈٹھے جڑے عذاب دے اندر مبتلا، بے نمازیں کو ڈٹھے، بے حیاویں کو ڈٹھے، سودی بندے کو ڈٹھے، حرام خور کو ڈٹھے، زانی کو ڈٹھے، شرابی کو ڈٹھے، بے نمازی جہنم دے اندر، سودی بندہ جہنم دے اندر، رشوت دیون گنن والا جہنم دے اندر، یہ حرام کھاون والا بندہ جہنم دے اندر، لوگیں یا عزتاں برباد کرن والا جہنم دے اندر، پرائی زمین دے بننے بنن والا جہنم دے اندر، ماں باپ دا نافرمان جہنم دے اندر، شراب پیون والا جہنم دے اندر، نشے دا کاروبار کرن والا جہنم دے اندر۔ حضرت نبی صحیح فرمائے میں ہی عورت کو ڈٹھے جہنم دے اندر الٹی لٹکی کھڑی آئی، عورت دی کتے دی شکل آئی، بی بی فاطمہ تزارہ سن دی پئی آئی، عرض کرنی ہے بابا او بد نصیب عورت کا یا کیری آئی یعنی کتے دی شکل آئی، او جہنم دے اندر کیوں الٹی لٹکی کھڑی آئی؟ پاک پیغمبر نے فرمایا میری پیاری بیٹی او خانندہ و نوح کنندہ و حسود بود، گانے گاون والی عورت آئی، ناچ کرن والی عورت آئی، شیرے آکھن والی عورت آئی، ٹپن نچن والی عورت آئی، ڈانس کرن والی عورت آئی، جلے غمی دا ٹائم آندا ہا نوحے کرن والی عورت آئی، ماتم کرن والی عورت آئی، پٹکا کرن والی عورت آئی، ہائے وائے کرن والی عورت آئی، آہو فغاں کرن والی عورت آئی، نالو فریاد کرن والی عورت آئی، جلے خوشی دا موقع آندا ہا اوہلے ڈانس کریں دی آئی، اوہلے نچ دی آئی، گانے آدھی آئی، جلے غمی دا موقع آندا ہا اوہلے ماتم کریں دی آئی، وال کھلیں دی آئی، کپڑے کالے پہ دی آئی۔ میں محمد ڈٹھے جہنم دے اندر کتے دی شکل دے اندر الٹی لٹکی کھڑی ہے، ملائکہ اندے منہ دے اندر جہنم دی بان داخل کریں دن، او بان تلو پئی نکل دیئے، تلو داخل کریں دن تے منہ پکنے پئی نکل دیئے۔ میں تُسا حضرات کو دس دیتے تواری مردی منو جانا کیا مطل نہیں ناک آئے سکو بے شکل نہ پیغام تو سدی پہنچ۔ میرے دوستو برے کم اسلام دی اے تعلیم نہیں، اسلام دی تعلیم ہے جڑے ویلے نعمت ملے، صحت ملے، جوانی ملے، خوشی ملے اللہ دا شکر ادا کر، جڑے ویلے تکلیف آوے صبر کر، شکر کرے سے اجر ملسی، صبر کرے سے بھی اجر ملسی۔ کرے سو پاک نبی سے اشارہ کیتن اے تماشے ہم بولے دے نہیں کنجر آئیں ڈانس تھے نچن ٹپن ہا دول دمام بولے دے نہیں نبی سے 4 صاحبزادہ دی شادی کی تھی، 4 بچے دی شادی پیغمبر کی تھی، زینب دی شادی، رقیہ دی شادی، ام کلثوم دی شادی، فاطمہ الزہرا دی شادی رضی اللہ تعالی عنہن، 4 نبی دے شہزادیاں بنات طیبات طاہرات مکرمات انہیں جا شاداں پاک پیغمبر نے فرمایا نا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے میں محمد نے کہیں اپنی بیٹی دی شادی اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، جہدی شادی کی تھی رب دی مرضی نال کی تھی، جہدی شادی کی تھی اللہ دے حکم نال کی تھی۔ جلے حضرت عثمان نال اپنی بیٹی دی شادی پہ فرمیندن آپ نے فرمائے ما زوجتہو الا بالوحی، میں محمد اپنی مرضی نال شادی نہیں کی تھی، عثمان نال شادی کی تھی ہم تی اللہ دی وحی دے حکم کی تھی ہم۔ شادی بالکل سادی ہو، سوکھی ہو، دل خوش ہوئے، زبان اللہ دا شکر ادا کرے، غمی دے موقع تے دل غمگین ہوئے، زبان ولوی اللہ دا شکر کرے سو کچھ نہیں میں بولے میرے پیارے دوست بزرگو، چنگا کھامن غلط نہیں، چنگا پامن غلط نہیں، چنگا مکان غلط نہیں۔ اللہ پاک تو کو دولت دے وے بہترین مکان بناؤ، اللہ تو کو پیسہ دے وے بہترین کپڑے استعمال کرو، اللہ توفیق دے وے آپ چنگا کھانا کھاؤ تے لوگوں کو بھی چنگا کھانا کھواؤ، لیکن میرے پیارے دوستو خوشی کرو شریعت دے مطابق، غمی کرو شریعت دے مطابق، اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزارنی۔ تو تے میں نبی دی شریعت دے قیدی بن کے آئی ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن واسطے قید خانہ، جویں قیدی قید دے اندر چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، میں محمدی نبی دی شریعت تو بغیر قدم نہیں رکھ سکتا۔ تیری میری زندگی اگر نبی دی غلامی دے اندر گزر گئی تو تیرا میرا بیڑا پار ہے، اگر پیغمبر دا دامن چھٹ گئے تو مومن برباد ہے۔ اللہ تک نبی دی زندگی نصیب کر رہے، سونے نبی دی سیرت نصیب کر رہے، سونے نبی دی اتباع پیروی نصیب کرے سو یہ رسم رواج چھوڑے سو، سنت علی شادی کرے سو، شادی والے جاڑے کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، گھوٹ کنوار تو اثروں نہیں پڑھتا، تو سر تو برکت کی میں تھی سی، تریجے ڈاڑے جھیڑا نہ تھی میں تھی میں
اللہ دا بندے نماز والے پاس مسجد کو آباد کر قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کر مزے دی بات ہے شادی کرن والا نوجوان رات کو تہجد یا نفری کھڑا پڑھتا ہوئے وہ دیکھو گھر جنت بن دے جا نہیں بڑھتا صبح تھی وے تقوار قرآن کھول کے تلاوت بھی کریں گے وہ دیکھو رحمت تھی وے یا برکت نہیں تھی اور دوسری گال میرے پیارے دوست بزرگوں اپنے گھر دے اندر اپنے بچے دی ذرا تربیت بھی کرو سارے بچے دی تربیت کا ہے اج کل تعلیم دا بڑا دور ہے سکول تے کالج دی تعلیم دا بڑا چرچا ہے لوگ آدن تعلیم دیواؤ لوگ آدن تعلیم دیواؤ اساں بھی تعلیم دے قائل ہیں تعلیم دے حق دے اندر ہیں تعلیم دے مخالف نہیں لیکن میرے پیارے دوستو جتنی تعلیم دے دے ہو مہربانی کرو زیادہ تربیت کرو خاص کر بیٹی دی خاص کر لڑکی دی تعلیم تھوڑی تربیت کا ہے نماز نہیں سکھیں دے قرآن نہیں سکھیں دے تعلیم نہیں دیویں دے ادب نہیں سکھیں دے اٹھن باہن نہیں سکھیں دے گھر دا کمکار نہیں سکھیں دے ان نہ رہی گئی جری کسر ہے وہ موبائل ہے وہ تختہ کٹ کے سٹ ہر بندہ بس موبائل چاہیے دے لا حول ولا قوت الا باللہ میں تو کو دیانتداری دی گل پہ رسینا گھریں دے گھر تباہ پہ تھی نن ای موبائل دی وجہ کرے تو سا کہیں گھر دا موبائل ایک مہینے واسطے بند کر دو میں ذمہ داری دینا جھڑا مکنے سی ایک مہینہ پورا موبائل بند کرو موبائل نہ کرو لیکن وہ توڑے بھی ہمت کا ہی نہیں توڑے اندر وہ جرت کا ہی نہیں ہر بندہ موبائل چاہیے کرتے وہ چھوٹی چھوٹی گال دسے جاتے ہیں اے پہ کریں جا اجون نے اے آئی چھے میں اے آئی چھے جڑا نہ تھی جدا موبائل کا ہے نا اے تماشے کا ہے ایوے ہے جانا الویدہ نہیں وے اور تربیت ہے ادب ہا تہذیب ہے اخلاق ہا وجہ دی قدر ہے پیو ماں دا احترام ہا خدمت دا جذبہ او ختم تھی اور تعلیم میں تو کوئی نقطے دی گل نسینا قیمتی بات قیمتی اگر پلے بدھے سو انشاءاللہ گھریں دے گھر سدھر ویسے نسا جا لوگ اپنی بچی کو تعلیم دیویندن تربیت نہیں کریں دے گھر دے امور خانہ داری نہیں سکھیں دے سکول پڑھتی پئی ہے سکول جو یہ کالج میں نہیں پہلے پھر جنال ماں ناشتہ بنا لیتا تیاری کر کے لگی گئی جرے واللہ شام کو ماں کیا شودی تھکی ہوتی اماں تو سمت روٹی بڑھڑی آپ پکے سی کپڑے آپ دھو سی بہاری آپ دے سی برتن آپ صاف کرے سی کم کا بہت سویرے اٹھ سی نہ نماز نہ قرآن نہ کشے بہت ناشتہ بنایا تیار کیتا سارے کم بڑھڑی اماں آپ کیتے ناشتہ کیتا کپڑے استری تھے ہوئے مل گئے کپڑے پہندی اگے برقع ہونا چٹا او موک گئے بس کالا برقع آئے اساں کہ چلو غنیمت بس او موک گئے بس چادرہ آ گئے نقد اڑائی ہوئی چادرہ ہی ہون ختم تھی گئے ایک ہاتھ موبائل ہے بھی ہاتھ کو رچھانی لڑکائی وجہ پیو ماں خوش تھا ساری تھی وڑی تعلیم حاصل پہ کریں گی ڈاکٹر بن دی پیے انجینئر بن دی پیے افسر بن دی پیے تختہ نکلتا پائے نتیجہ نکل دے تعلیم حاصل کریں گے گزر کریں گے عمر تھی گئی 30 سال جلے والا یہ شادی دا ٹائم تھی گئے انہیں شادی کر کے دیتی ہے جلے شادی کر کے گئی ہے نہ ہی کو روٹی پکاون دا نہ دے نہ بھاجی پکاون دا نہ دے نہ بہاری دیون دا نہ دے نہ کپڑے مٹی دو سی ایجرے جلے تو 9 ودھائی ودھی ہے جنہیں 9 ودھے کھڑے کپڑے دھو سکتی ہے ناراض نہ تھی بھائی اٹا مل سکتی ہے الوا کم شم دا نہ نہیں آندا ہن اگلے جڑے گھر میں سی او پیو مالی محبت تے شفقت مک گئی ہے اگلے بندے تے برداشت نہیں کریں دے انہیں کو تعلیم دی ضرورت کائی نہیں انہیں کو نوکری دی ضرورت کائی نہیں انہیں کو ویسے دی ضرورت کائی نہیں انہیں کو کپڑے دی ضرورت کائی نہیں انہیں کو تو ضرورت ہے روٹی پکاوے انہیں کو ضرورت ہے بہاری دے وے ای کو ڈا نہیں آندا پیچھے جھیڑا نہ تھی وے تے کیا تھی وے آج بھی جیرا بندہ اپنی بچی کو امور خانہ داری سکھے سی خدمت دا جذبہ پیدا کرے سی وہ جہدے گھر میں سی چند نمہار تکلیف تھی سی وہ گھر انہیں واسطے جنت بن گئے سی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جی خط لکھے وہ ایک عالم نے لکھا ہا حضرت کو پسند آیا ہا حضرت نے کو لکھے بہشتی زیور کھڑے اگر کوئی بندہ پڑھ سکے تو کو پڑھے حضرت فرمائے خط لکھ کے بچی کو پڑھائی دے بنے تے نال دے چھوڑنے ابا خط پہ لکھ دے اپنی بیٹی دنا میری پیاری بیٹی تو میرے گھر کے اندر پیدا تھئی میں تیری پرورش کی تھی تیری خدمت کی تھی میں تیری تعلیم دا بندوبست کی تھا میری پیاری بچی میں تے کو تکلیف نہیں دیتی جلے تو جوان تھئی میں تیرا رشتہ کر کے دے دیتے ان تو پرے گھر گئی
گئی تے کو ابے والا پیار نہ مل سی اماں والی محبت شفقت نہ مل سی میری پیاری بیٹی خیال کری پریشان نہیں تھی منا تے اپنے سس سورے دی خدمت کرنی ہے اپنے خامن دی خدمت کرنی ہے 5 ٹائم نماز دا اہتمام کرنے قرآن مجید دی تلاوت دی پابندی کرنی ہے گھر دے سارے کام کار آپ سوال گرنن جلے ویلے تو نے دی خدمت کرے سے چندری مانے دے بعد دیکھ سے تیرا سورا تیرے پاپے دے سلوک کرے سی تیری سس تیری اماں والی محبت تیرے نال کرے سی تیرا خامد بھی تیرا فرما بردار بنوے سی میری پیاری بیٹی اگر چندری محنت کرے سے چندی دے بعد تیرا گھر جنت بنوے سی یہ حقیقت اور ایویں جرے پوترا لے ماشاءاللہ گوہ کو ملی گوہ جہی او تے جہی او وہ ایک نے وقت ہے جرے ویلے کوئی بندہ رشتہ کریں دے وہ گھر کے اندر نمی دلہن گن کے آن دے ان دی ماں سس پہلے گھر تیاری کر باندھیے وہ اپنے دھیرے کو اٹکے دیے نکرانی آ گئی ہے تو سکم نہیں کرنے دھیری بلہاری تیرے آپ کم چھوڑ یہ کرے وہ اللہ دی بندی یہ نو اصل تھی تا یہ ہے تیری تے جان دھیری تا امانتا ہے نو تو کل ول میں کو گل سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے وہ نال پہلے دیکھنے ایو سلوک شروع کرے دن نتیجہ نکلے اگلے نماز جھڑا مچ میں دے فون آگے تو اس بھی صاحب سادہ تا پوتری رنو بنیا کرے وہ اللہ دے بندے تو آپ تک بنیاد رکھیے ہی کام دی وہ پوتر رنو نہ بڑھے تو کیا بڑھے نو ہیں پاسو میرے دوستو بزرگو بڑیا کمزوریاں ہیں بڑیا کوتائیں ہیں بڑیا بے اعتدال ہیں بڑیا بے اصولیاں ہیں اگر وہ ہیں لوگ اچھے تھی ونجن اے حضرات کو بیٹی سمجھن او اپنا ابا اما سمجھن تو یقین کرائے کہ گھر جنت بن سکتے انہیں اندر کردار وجند آئے اللہ سب کو صحیح کردار ادا کرن دی توفیق دے وے اچھی امین نے بھی آدھے جو کوشش کرے سو تربیت کرے سو دینی ماحول پیدا کرے سو نماز دی پابندی پیدا کرے سو اور انہیں کو دین علی گل بات سکھے سو اللہ اور غلط کم کار دیتا تو رو کیا بیٹا یہ کم غلط ہے یہ لباس غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ نو وتھاونا غلط ہے وال کٹواونا غلط ہے یہ جھومر تاڑی غلط ہے گانے بجانے غلط ہے آکسو پورے دن میں نبی علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دی ملاقات تے گئے حدیث پاک کیچے کہ بی بی صاحبہ نے ایک پردہ لٹکا کھڑا ہے منقع چھوڑا نبی سے اتھو درد واپس بجیا سیدہ پیچھو ہیں بابا سے ناراض تھی گا آپ نے فرمایا نقش و نگار میری بیٹی جرے لائی پائیں میں محمد کو پسند کائے نہیں بی بی صاحبہ جلدی جلدی ون کے لہا دیتے میرا بابا سے ناراض تھا ایک نوار نبی علیہ السلام قبرستان گئے سیدہ فاطمہ اڑو گزر دی پہ ہی میں کل حدیث پاک کی پہلے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کتھا گئی میں عرض کی دیا رسول اللہ سارے ہمسائیں دی فوت کی تئیے میں انہیں ہمسائیں دی ہمدردی واسطے گئی آمی میں انہیں لوگوں دی خیر خواہی واسطے گئی آمی وہ فوت کی تھی گئی ہے میں تعزیت واسطے گئی ہوں پاک پیغمبر نے فرمائے میں سمجھے جو شاید قبرستان گئی ہیں بیٹی عرض کرنی نہ بابا نہ کوئی نہ جرے ویلے تو سسا کو منع کر رہے تھے اور تا قبرستان نہ ونجن میں کی میں قبرستان ون سکتی ہوں یہ نبی سیدی طرح یہ نبی دی اہل بیت اللہ سب کو این نقش قدم تے چلن دی توفیق اور این میں مایا بی بیاں پردے دا خیال بالکل نہیں کریں گا ایتا توڑے علاقے کو پردہ ہو سی سارے سرائکی علاقے کچھ نہ کچھ بچہ ودے اجرے اترے علاقے نہ تو برباد تھی کوئی پتہ نہیں مردن کے عورتیں بے محابہ اختلاط ہے سکولیں بھی کالجیں بھی بازاریں بھی مرد تھوڑے عورتیں زیادہ ہیں ساری کمزوری مردیں دیئے میرے بھائیو دوستو بزرگو گھرے میں پردے دا اہتمام کراؤ اپنے گھر والے کریں اپنے بیٹے کریں اپنے نوہ کریں پردہ عزت دی حفاظت ہے پردہ اللہ پاک دا آڈر ہے پردہ پاک پیغمبر دی تعلیم ہے کوئی بی بی بے پردہ نہ ہوئے سر ننگا نہ ہوئے جنہیں عورتیں دے سر ننگیں انہیں دے گھر رحمت دا فرشتہ نہیں آتا اللہ حفاظت فرماوے سارے عزتیں دی اللہ سارے گھر دے اندر دینی ماحول پیدا کرن دی اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے اللہ ان شادی دے اندر بھی برکت پیدا کرے انہیں عزیزیں کو بھی اللہ دین والی زندگی نصیب فرماوے ہر رسم تو بچاوے ہر رواج تو بچاوے بے دینی تو بچاوے دو موقع تے خاص کر بے اعتدالیاں تھینین یہ خوشی دے موقع تے یہ غمی دے موقع تے دو ہیں موقع دے اتے جرے اسا کم کرینے ہیں وہ خلاف شریعت ہوندن وبال دا باعث بن ویندن نبی علیہ السلام فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں خوشی دے موقع آسی ڈانس کرے سن غمی دا موقع آسی ماتم پٹکا کرے سن اے لوگ دیندار بھی بنے ودے ہو سن روزے بھی رکھے سن نبی سے فرمائے رات کو سمسن انہیں تے اللہ دا عذاب آسی انہیں جا شکلہ مست تھی وے سن
دوستو بڑی وعیدی وے ایک قرب قیامت دا وقت ہے سب کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کنے معافی منگنی چاہیے خوشی کرو شریعت دے مطابق غمی کرو وہ بھی شریعت دے مطابق کوشش فرمیشو اللہ سب کرے پہلے میں کو توفیق دے وے میرے گھر کے اندر توفیق دے وے اللہ تو کو توفیق دے وے اللہ توارے سارے مسلمانیں دی اللہ عزتیں دی حفاظت کرے گھریں دی حفاظت کرے مال رزق کی اللہ برکت فرماوے دین دنیا دی ترقی عطا فرماوے دنیا آخرت جا بھلائی نصیب فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ونجائنا پروگرام انہیں حضرات دا جاری رہنے مہمان آنے پین انہیں دا بات چیز سنا ہے انہوں نال فائدہ تھی سی اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حسنت وقنا عذاب النار اے اللہ ان شادی دی تقریب کو قبول فرما انہیں دے گھر ایک برکت پیدا فرما اے اللہ دین دنیا دی عزت فرما رسم و رواج کنے بچا سنت والی زندگی نصیب فرما تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما اے اللہ پاک پیغمبر دا سچا غلام بنا نبی دے صحابہ نبی دے اہل بیت دی غلامی نصیب فرما رسومات بدعات خرافات سیئات کنے بچا سنت دی تابعداری نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین